وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں دنیا جہان کی تمام زبانوں میں جن کا اثر کرنے والے کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے۔ پھر سنیے، دنیا کی تمام زبانوں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا کہہ لیجئے کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو کرنے والے کی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دخل خالد و خرج، خالد داخل ہوا اور نکل گیا۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یا کہہ لیجئے کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر کسی اور پر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضرب خالد، خالد نے مارا۔ اب ظاہر ہے کسی کو مار پڑے گی تو وہ مارنے والا بنے گا۔ دخل خالد و خرج، خالد داخل ہوا اور نکل گیا۔ کسی پہ کیا اثر پڑا؟ آیا اور چلا گیا۔ اثر کب پڑے گا؟ کل بھی ہم نے کہا تھا جب وہ آئے گا کسی کو مارے گا اور پھر جائے گا۔ داخلہ داخل ہوا، یہ کام کرنے والے کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن ضربہ یہ فعل کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر کسی اور پر بھی پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک وہ نہیں ہوگا جس کو مار پڑی ہے، خالد مارنے والا نہیں بنے گا۔ اب ہم کہتے ہیں دخل خالد و خرج، تو داخلہ فعل ہے، خالد الفاعل ہے۔ لیکن ضرب خالد کہتے ہیں خالد نے مارا، تو مفہوم مکمل کرنے کے لیے اس کا ذکر بھی لازمی ہے جس کو خالد نے مارا ہے۔ ضرب خالد یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا اثر کسی اور پر بھی پڑتا ہے۔ اب جس فعل کا اثر کسی اور پر بھی پڑے اس فعل کا ایک تو فاعل ہوتا ہے، فاعل تو لازماً ہوتا ہے، اس فعل کا فاعل کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ مفعول۔ اب ضرب خالد حامدن، خالد نے حامد کو مارا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ خالدن کیوں ہے اور یہ حامدن کیوں ہے؟ کیا لاجک ہے اس میں؟ دیکھیے، مارنے والا تو ہاتھ جھاڑے گا پھر ویسے کا ویسا، بتائیے حالت کس کی بدلے گی؟ جس کو مار پڑی ہے۔ تو کیا قاعدہ بنایا اس سے عربی گرامر والوں نے کہ فاعل حالت رفع میں یعنی اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن مفعول حالت رفع سے اصلی حالت سے نکل کر کہاں چلا جاتا ہے؟ حالت نصب میں۔ ابھی ہم نے کہا مارنے والا تو ہاتھ جھاڑ کے پھر ویسے کا ویسا ہو جائے گا، لیکن جس کو مار پڑی ہے وہ ویسے کا ویسا نہیں رہے گا، اس کی حالت بدل جائے گی۔ چنانچہ پھر سنیے قاعدہ کیا بنا؟ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں بلندی کی حالت میں جائے گی۔ چنانچہ پھر سنیے قاعدہ کیا بنا؟ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں بلندی کی حالت میں، اور جس پہ کام کرنے والے کا کام واقع ہوتا ہے، جس کو مار پڑتی ہے، وہ حالت رفع میں نہیں، وہ استعمال ہوگا حالت نصب میں۔ ہاں جی، آگے آ رہی ہے بات۔
تو قاعدہ کیا بنا؟ فعل کا فاعل حالت رفع میں اور مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ اب نکالیے کتاب۔ ہاں ایک بات، جس فعل کا صرف فاعل ہی ہوتا ہے اس فعل کو کہتے ہیں فعل لازم۔ فعل لازم کیوں؟ کہ فاعل تو لازمن ہوتا ہے۔ پھر سنیے، جس فعل کا صرف فاعل ہی ہوتا ہے اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ لازم۔ اور جس فعل کا فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی استعمال ہوتا ہو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ ایک بیماری بھی متعدی ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، جو بیماری بیمار کی ذات تک محدود رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم بیماری۔ اور جو بیماری کسی اور کو بھی لگ جائے، صرف بیمار تک محدود نہ رہے، کسی اور کو بھی لگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی بیماری۔ پھر سنیے، ہم نے کہا جس طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بیمار تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ کسی اور کو بھی لگ جاتی ہیں، ان بیماریوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متعدی بیماریاں۔ اسی طرح کچھ فعل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن فعلوں کا اثر کرنے والے کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر کسی اور پہ بھی پڑتا ہے، ان فعلوں کو کیا کہیں گے؟ متعدی فعل۔ نکالیے کتاب کا تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 25، الدرس الرابع عشر، 14واں سبق، لازم اور متعدی۔ فاعل کے بغیر تو فعل کا تصور ہی نہیں۔ فاعل سبجیکٹ، البتہ مفعول آبجیکٹ کا آنا ہر فعل کے ساتھ لازمی نہیں۔ مثلا ذهب خالد، خالد گیا، اس کے ساتھ مفعول کا استعمال ممکن نہیں، اٹھا اور چلا گیا۔ لیکن ضرب خالد، خالد نے مارا، اس جملہ کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے مفعول کا استعمال لازمی ہے۔ جب تک اس کو ذکر نہیں کریں گے جس کو مار پڑی ہے، اس جملے کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا، یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جملہ یوں مکمل ہوگا، ضرب خالد حامدا، خالد نے حامد کو مارا۔ ابھی ہم نے کہا مارنے والے کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا ذکر نہ ہو جس کو مار پڑی ہے، ضرب کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ جس کو مار پڑی ہے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، خواہ وہ انسان کا اپنا ماتھا ہی کیوں نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کسی سردار جی نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ یہ جو تم کہتے رہتے ہو ہم میں کامن سینس نہیں ہے، کامن سینس نہیں ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ اس نے دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھا، کہا زور سے مکہ مارو۔ اس نے زور سے مکہ مارا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، مکہ لگا جا کے دیوار کو۔ وہ گیا اپنے گاؤں، کہنے لگا جس کامن سینس کا ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے ہم میں، مجھے پتہ چل گیا ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوتی ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیوار نظر نہ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ رکھا اپنے ماتھے پہ، کہنے لگا زور سے مکہ مارو۔ زور سے مکہ مارا، مکہ لگا جا کے اس کے ماتھے کو۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگا یہ ہے وہ کامن سینس جو ہم میں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ضربہ کا فعل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مارنے والے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی نہ ہو جس کو مار پڑی ہے۔ اس لیے اس فعل کو کیا کہیں گے؟ متعدی فعل۔ ایسا فعل جو صرف فاعل پر ہی اکتفا کرے، یعنی ایسا فعل جس کا صرف فاعل ہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ اور جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا استعمال بھی ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متعدی فعل۔ فعل متعدی کے اردو ترجمہ میں عموماً نے آتا ہے، جبکہ فعل لازم کے اردو ترجمہ میں نے نہیں آتا۔ دیکھ لیجئے، نے ہے،
فعل کیا ہوگا؟ متعدی. نے نہیں ہے، فعل کیا ہوگا؟ لازم. مثلا وہ داخل ہوا، وہ بیٹھا، وہ نکل گیا. داخلہ، جلسہ، خرجہ، یہ تینوں فعل لازم ہوں گے یا متعدی؟ جبکہ نے نہیں ہے یہاں اور نے نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ لازم. تو داخلہ بھی لازم، جلسہ بھی لازم، خرجہ بھی لازم. لیکن اس نے مارا، اس نے مدد کی، اس نے سنا. ضرب، نصر، سمع، یہ تینوں فعل بتائیے لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. جس فعل کا ترجمہ کرتے وقت نے آ رہا ہو اس فعل کو کیا کہیں گے؟ متعدی، اور اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے کہ فعل لازم میں ہونے اور فعل متعدی میں کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلا داخل، وہ داخل ہوا، قابلہ، اس نے قبول کیا. اب ظاہر ہے قابلہ کا فعل کب مکمل ہوگا؟ جب قبول کرنے والے کے ساتھ ساتھ وہ نہیں ہوگا، یا کہہ لیجئے وہ نہیں ہوگی جس کو اس نے قبول کیا ہے. تو قابلہ کے ساتھ فاعل کا بھی اور فاعل کے علاوہ مفعول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے اگر جملہ مکمل کرنا ہو. قواعد. قاعدہ نمبر 1، جملہ فعلیہ کی ترتیب یوں ہوتی ہے: پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. پہلے فعل استعمال ہوتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول. پہلے اس کام کا ذکر کیا جاتا ہے جو کام اس نے کیا ہو، پھر کرنے والے کا، اور پھر جس پہ کام کرنے والے کا کام واقع ہوا ہو، جسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. نمبر 2، ابھی ہم پڑھ چکے، جو فاعل ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. چنانچہ عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں رہتا ہے، لیکن مفعول ہمیشہ کہاں چلا جاتا ہے؟ حالت نصب میں. مثلا نصر اللہ العبد، نصر فعل ہے، اللہ فاعل ہے، العبد مفعول ہے. اب ظاہر ہے اللہ کسی بندے کی مدد کرے گا تو اس بندے کی حالت لازماً بدلے گی، اچھے سینس میں. وہ بے کسی اور بے بسی کی حالت میں تو نہیں رہے گا، لازماً اس کی پریشانی خوشحالی میں تبدیل ہوگی. نصر فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، العبد کیا ہے؟ مفعول ہے. اور مفعول کی حالت بدل جاتی ہے، یا کیا کہیں گے؟ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 3، یہ قاعدہ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے نسبتاً آپ کو زیادہ توجہ دینا ہوگی. دیکھیے، پڑھ چکے ہم کہ ہر فعل کا فاعل لازماً ہوتا ہے، لیکن کبھی فعل کا فاعل اس فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی لفظ کی شکل میں فعل کے بعد جملے کے اندر موجود ہوتا ہے، لفظ کی شکل میں. مثلا بتائیے دخلوا، یہ لکھا ہوا ہے دخلوا. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس فعل کا فاعل کہاں ہے، اب یوں تو بالکل نہیں کہہ سکیں گے کہ دخلوا ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل ہے ہی نہیں. ظاہر ہے داخل ہونے والے ہوں گے، کوئی اندر آنے والے ہوں گے تو دخلوا کا فعل مارد وجود میں آئے گا. اس لیے یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ دخلوا ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل ہے ہی نہیں. فاعل اس کا ہے، لیکن دخلوا کا فاعل ہے کہاں؟ ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ہی پوشیدہ ہے. وہ داخل ہوئے، داخل ہونے والے کہاں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ وہ دخلوا کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں. لیکن اگر یوں کہہ دیا جائے دخلوا اولاد،
اب بتائیے دخلوا کا فاعل کہاں ہے؟ داخل ہونے والے کہاں ہیں؟ اولاد لفظ کی شکل میں دخلوا کے بعد موجود ہیں. کیا کہیں گے اب اس کو عربی زبان کی گرامر میں؟ دخلوا ایسا فعل ہے جس کا فاعل چھپا ہوا ہے. دخلوا اولاد یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل اس کے بعد لفظ کی شکل میں ظاہر ہے، موجود ہے. اب قاعدہ کیا ہے؟ اس قاعدے کو سمجھنا ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کی نسبتاً زیادہ توجہ کا طالب ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کا فاعل ظاہر ہو، لفظ کی شکل میں اس فعل کے بعد موجود ہو، تو فعل ہمیشہ واحد استعمال کرتے ہیں، سنگولر. چنانچہ دخلوا اولاد کی بجائے کہیں گے دخل اولاد. دخلوا اولاد کی بجائے کیا کہیں گے؟ دخل اولاد، لڑکے داخل ہوئے. پھر سن لیجئے قاعدہ یہ ہے، قاعدہ تو آسان ہے لیکن وہ اپلیکیشن کے بغیر ذہن نشین نہیں ہوگا. قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کا فاعل ظاہر ہو، فعل کے بعد لفظ کی شکل میں موجود ہو، تو فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد. اور جب فعل کا فاعل پوشیدہ ہو، فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہو، تو پھر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے فعل واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے، دیکھیے جو کچھ ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی کسی زبان کی گرامر نہیں، یا کہہ لیجئے یہ صرف کسی زبان کی گرامر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کچھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب سمجھ آ جائے. یہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور افضل ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کے پیغام پہ تدبر و تفکر کرنا. اور یہ بھی قرآن مجید میں تفکر کا، تدبر کا ایک حصہ ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو یہ ہم قرآن مجید کی آیات پہ تدبر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ افضل ترین عبادت ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کسی دن اگر آپ کو کسی قاعدے کی اچھی طرح سمجھ نہیں بھی آتی تو آپ یہ نہ کہیے کہ ہم نے نامعلوم آج کچھ نہیں حاصل کیا، آپ نے کچھ لوز نہیں کیا. آپ کے 40-45 منٹ جو بھی یہاں گزریں گے آپ نیت کر کے بیٹھیے، وہ عبادت کا حصہ ہوں گے اور افضل ترین عبادت کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ تصور کر کے بیٹھیے. کسی قاعدے کی سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی آپ لوز کچھ نہیں کرتے، اور کچھ نہیں تو عبادت میں اپنے ان لمحات کو گزارتے ہیں، اور افضل ترین عبادت میں. قاعدہ پھر سمجھ لیجئے، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے. مثلا کہنا ہو ایک لڑکا داخل ہوا، تب بھی کیا کہیں گے؟ دخل ولد. دخل ولد، داخل ہونے والے دو ہوں اور دو لڑکوں کا ذکر ہو دخل کے بعد، پھر بھی کیا کہیں گے؟ دخل ولدان. اگر داخل ہونے والے دو سے زیادہ ہیں اور جو داخل ہونے والے ہیں ان کا ذکر موجود ہے لفظ کی شکل میں دخل کے بعد، تو اولاد کے ساتھ بھی کیا آئے گا؟ دخل. دخل اولاد. لیکن اگر داخل ہونے والوں کا ذکر لفظ کی شکل میں موجود نہ ہو، فعل کے اندر چھپا ہوا ہو، تو پھر فعل واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع. مثلا کیوں کہنا ہو وہ داخل ہوا، کہیں گے دخلا. وہ دو داخل ہوئے، پھر کیا کہیں گے؟ دخلا. وہ سب داخل ہوئے، پھر کیا کہیں گے؟ دخلو. اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے، اور یہ ہم قرآن مجید ہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تدبر فی القرآن کا حصہ ہے. یہ قرآن مجید میں ہے سجد الملائکۃ. الملائکۃ جمع ہے الملک کی، فرشتے. اب ظاہر ہے
جن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن ان فرشتوں کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ واحد والا، جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو ساتھ ہی یہ جواب بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہونا چاہیے کہ قاعدہ ہی یہی ہے، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، فعل کے بعد لفظ کی شکل میں موجود ہو، تو پھر فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد۔ جو ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ظاہر ہے، فعل کے بعد موجود ہے لفظ کی شکل میں، تو فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوگا؟ واحد۔ اب مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، اس قاعدے کی ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ العزیز کل۔ صفحہ نمبر نکالیے 25۔ یہ قاعدہ پھر ہم کل دوبارہ پڑھیں گے۔ جو نیچے کچھ آیات آ رہی ہیں ان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ مثالیں، پہلا جملہ قرآن پاک کی آیت نہیں، یہ اس طرح سے ہے خلق الانسان، اس کو عام جملہ سمجھ کے، اور باقی سب قرآن مجید کی آیات ہیں، اس کو عام جملہ سمجھ کے پڑھ لیجئے۔ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ خلا کا فعل ہے، پیدا کرنے والا یعنی اللہ فاعل ہے، اور الانسان کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں، اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زبر۔ خلق اللہ الانسان۔ ضرب اللہ مثلا، ضرب کا اپنا ذاتی معنی تو ہوتا ہے مارنا، لیکن اردو زبان میں مارنا جس طرح کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چک مارنا، جھوٹ مارنا، گپ مارنا وغیرہ، عربی زبان میں بھی یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال مارنا، مثال مارنا معنی کیا کریں گے؟ مثال بیان کرنا۔ چنانچہ ضرب اللہ مثلا کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ ضرب بیان کی، اللہ نے مثلا ایک مثال۔ ظاہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، بگاڑ، حالات کی خرابی۔ فی البر والبحر، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں۔ زمین کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، خشکی یا سمندر، خشکی یا تری، تو کیا مطلب ہوگا؟ زمین بھر میں۔ سمندر بھی جنگ و جدال کی آماجگاہ بن گئے ہیں، اور خشکی کا علاقہ بھی۔ زمین بھر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ سے؟ بیزر بی سے، جس طرح اردو زبان میں سے کا حرف بعض اوقات وجہ سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح عربی زبان میں بھی بیزر بی کا معنی وجہ سے بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ مثلا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں بیماری سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، کیا مطلب ہوگا؟ بیماری کی وجہ سے۔ تو بیزر بھی یہاں وجہ سے کے معنی میں ہے۔ معنی جو اس کی وجہ سے جو، کسبت کمایا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اندر سے انسانیت کی اقدار ختم ہو جانے کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا بر و بحر میں، بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے۔ اس کتاب کی مشقیں انشاءاللہ العزیز، حل شدہ مشقیں وہ چھپ کر آ رہی ہیں، وہاں اس کتاب میں انشاءاللہ العزیز ان ساری آیات کا ترجمہ موجود ہوگا، ان کا بھی، اور آگے جو آیات آ رہی ہیں، آگے جو مشقیں آ رہی ہیں، ان کا حل بھی وہاں موجود ہوگا۔ خرج علی قومہ فی زینتہ، خرج وہ نکلا، علی پر، قومہ اس کی قوم، لیکن اس کی قوم کی بجائے کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ اپنی قوم پر نکلا۔ فی میں زینتی سے مراد یہاں ہے شان و شوکت، کر و فر، پورا پروٹوکول ہی اس کا۔ ترجمہ کیا کریں گے اس کے کی بجائے؟ وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی شان و شوکت میں، اپنے کر و فر میں، بڑے جاہ و جلال میں، پورے لو لشکر کے ساتھ۔
اتراتا ہوا، فخر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا، قرآن مجید کی اس آیت میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قارون کا، جو نکلا اپنی قوم ہی کا مال چوس کر اتراتا ہوا۔ چھوٹے موٹے قارون آج بھی آپ کو سڑکوں پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، بڑے ہوٹر شوٹر کے ساتھ قوم کا خون چوس کر۔ خرج علی قومہ فی زینتہ، بلغ مطلع الشمس، بلغ وہ پہنچا، مطلع طلوع ہونے کی جگہ پہ، الشمس سورج، وہ سورج کی طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا۔ کیا مطلب؟ زمین کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا وہ وہاں پہنچ گیا جہاں اسے سورج کے طلوع ہونے کے علاوہ اور کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا، کہ وہ زمین کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے پہنچ گئے زمین کے آخری کنارے پہ، کہ پھر اس کے بعد انہیں کوئی منظر دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے سورج کے طلوع ہونے کے۔ وہ زمین کے آخری مشرقی کنارے تک پہنچ گیا۔ سجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ الملائکۃ جمع ہے، لیکن اس کے لیے جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ واحد، کس قاعدے کے تحت؟ کہ جس فعل کا فاعل ظاہر ہو وہ فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد، سنگولر۔ بتائیے اگر کہنا ہو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کا ذکر نہ ہو، فرشتوں کا ذکر فعل کے اندر ہی چھپانا ہو، تو پھر کیا کہیں گے؟ سجدو، لوگوں نے رکوع کیا۔ الناس جمع ہے لیکن فعل استعمال ہوگا واحد، رکع الناس، کہنا ہو انہوں نے رکوع کیا، پھر کیا کہیں گے؟ رکعوا۔ بتائیے قتل کا معنی ہو اس نے قتل کیا، تو قتلت کا معنی کیا کریں گے؟ کل جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں جواب دیجئے۔ میں نے قتل کیا، ذہب وہ گیا، ذہبت میں گیا۔ پیش والی تا اگر کسی فعل ماضی کے اخیر میں آپ کو نظر آ جائے تو وہ پیش والی تا معنی پیدا کر دیتی ہے اس فعل میں، کس کا؟ میں کا، یا کہہ لیجئے انا کا۔ قتل تو میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے نفسن ایک جان کو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ۔ کہا اللہ میں تو ان کا ایک بندہ مار کے آ گیا ہوں، میں تو ان کا ایک بندہ مار چکا ہوں، جاؤں گا وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے۔ کہا جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ جا کے فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دو۔ تو کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قتلت منہم نفسا، میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کو، یعنی ایک بندے کو۔ بتائیے نفخہ کا معنی ہو اس نے پھونکا، تو نفختو کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے پھونکا۔ نفخت فیہ، میں نے پھونکا اس میں، من روحی، اپنی روح میں سے۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید اس کا بھی جواب دیتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ تو فرمایا میں نے اس میں پھونکا اپنی روح میں سے، اپنے حکم میں سے، اپنے حکم کا ایک حصہ۔ میں نے کہا کلمہ کن، اور وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ میں نے کہا کلمہ کن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام ہو گیا۔ جعلا لہ شرکاء، بتائیے جعلا کا معنی ہو اس نے بنایا، تو جعلا کا معنی کیا ہوگا؟ ان دو نے بنایا۔ یہاں معنی کریں گے ان دو نے بنائے، یا ان دونوں نے بنا ڈالے، لہو اس کے، یعنی اللہ کے، شرکاء شریکن کی جمع کئی شریک۔ قرآن پاک ذکر کرتا ہے مشرکین مکہ کا کہ ماں باپ بیٹے کی ولادت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں تندرست بچہ عطا فرما۔ مشرکین مکہ ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے جن کے مشرکین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب اللہ رب العزت نے انہیں تندرست بیٹا عطا فرما دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ جعلا لہ شرکاء، ان دونوں نے اس کے کئی شریک بنا ڈالے۔ ہم تو ہبل کے پاس گئے تھے، ہم تو لات کی درگاہ میں گئے تھے، ہم نے تو منات کے نام کی نظر و نیاز دی تھی۔ جعلا لہ شرکاء، ان دونوں نے اس کے کئی شریک بنا ڈالے۔ راکبا فی السفینہ، بتائیے راکبہ کا معنی ہو وہ سوار ہوا، تو راکبا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ دو سوار ہوئے، فی السفینہ کشتی میں۔ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی۔ وجدہ اس نے پایا، وجدا ان دو نے پایا، فیہا اس میں، یعنی اس بستی میں،
جدارن ایک دیوار کو، با محاورہ ترجمہ کریں گے ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یعنی ان دونوں کو اس بستی میں ایک دیوار ملی جو گر رہی تھی، ان دونوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ واقعے کا آپ کو علم ہے؟ بتائیے نسیہ کا معنی ہو وہ بھول گیا تو نسیہ کا معنی کیا کریں گے؟ وہ دونوں بھول گئے حوتہما، ان دونوں کی ترجمہ کریں گے وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی کا ذکر ہے، لقیا غلامن، لقیا وہ ملا، لقیا وہ دونوں ملے، غلامن ایک لڑکے سے، یا معنی کریں گے ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے۔ غلامن نوخیز لڑکے کو کہتے ہیں، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے، رستے میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، لقیا غلامن۔ آخری سحروا اعین الناس، بتائیے سحرہ کا معنی ہو اس نے جادو کیا، سحروا کا معنی کیا کریں گے؟ انہوں نے، ان سب نے جادو کیا۔ اعین، عین کی جمع ہے، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پہ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ آیت نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مکروا ومکر اللہ۔ مکرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، خفیہ منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، سوچ بچار کرنا۔ مکرو انہوں نے تدبیر کی، جس معنی میں مکر کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مکر و فریب، دھوکہ دہی، اس معنی میں عربی زبان میں مکر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا۔ مکرو انہوں نے منصوبہ بنایا، ومکر اللہ اور اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کا، قتل کرنے کا، اور اللہ نے منصوبہ بنایا سرور کائنات کو بچانے کا۔ مکروا ومکر اللہ، اور آگے ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلاننگ تیار کرنے والا ہے۔ مکروا ومکر اللہ، غفرنا لہ ذالک، بتائیے غفرہ کا معنی ہو اس نے بخشا تو غفرنا کا معنی کیا کریں گے؟ ہم نے بخشا، یا یوں ترجمہ کریں گے اس کا، غفرنا ہم نے بخش دیا، لہو اس کے لیے، ذالک اس گناہ کو، ذالک کا اشارہ اس عمل کی طرف جا رہا ہے، ذالک کا اشارہ اس عمل کی طرف کیا جا رہا ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ اللہ کے کسی نبی سے نادانستہ کوئی لفظ صادر ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے غفرنا لہ ذالک، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے لیے اس کو، یعنی اس گناہ کو، اس لفظ کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، خلق کا معنی اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، اور ما خلقنا ہم نے نہیں پیدا کیا، السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وا اور ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد، بے نتیجہ پیدا نہیں کیا کہ سب کچھ یوں ہی ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک سے حساب و کتاب لیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ لازماً ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے قرآن پاک بھرا ہوا۔
ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ السماء والارض وما بینہما باطلا، خلقہ کا معنی اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، اور ما خلقنا ہم نے نہیں پیدا کیا، السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وا اور ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً بیکار، بے مقصد، بے نتیجہ۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد، بے نتیجہ پیدا نہیں کیا کہ سب کچھ یوں ہی ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر ایک سے حساب و کتاب لیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ لازماً ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے قرآن پاک بھرا ہوا۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ لقد ضربنا، لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً، قد کا معنی بھی یقیناً، انا کا معنی بھی آپ پڑھ چکے ہیں یقیناً، بے شک۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ انا بھی بے شک، یقین کا معنی پیدا کرنے کے لیے کہ ہاں یقیناً واقعتاً بات یوں ہی ہے۔ انا آتا ہے اسم سے پہلے، قد کا معنی بھی یقیناً یہ آتا ہے فعل سے پہلے۔ جہاں تک لام زبر لا کا تعلق ہے یہ فعل آنسر ہے، اسم سے پہلے بھی آ جاتا ہے، فعل سے پہلے بھی اور حرف سے پہلے بھی، یہ سب کے لیے مشترکہ ہے۔ لقد اس کا معنی کریں گے یقیناً، یقیناً۔ ضربنا یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے واقعتاً ہی ایسا کیا ہے، ہم نے واقعتاً ایسا ہی کیا ہے۔ لقد یقیناً، یقیناً، ضربنا ہم نے بیان کر دیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر مثال میں سے مثال کو، یا معنی کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں ہر قسم کی مثال کو۔ ہم نے اپنی توحید، اپنی کبریائی کا مفہوم سمجھانے کے لیے، دنیا کی حیثیت سمجھانے کے لیے، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ سمجھانے کے لیے، آخرت کا عقیدہ سمجھانے کے لیے ہم نے ہر قسم کی مثال قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال اگلی آیت میں آ رہی ہے، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی توحید، اپنی کبریائی، اپنی وحدانیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی۔ آیت کا جتنا حصہ ہم سے متعلق ہوتا ہے گرامر سے متعلقہ وہ ہم دے دیتے ہیں، اور آیت کا وہ حصہ جو ہمارے سبق سے متعلقہ نہیں ہوتا اس کو ہم ساتھ شامل نہیں کرتے۔ پوری آیت یوں ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عبادت کرتے ہو نہیں کہا، جن کو تم پکارتے ہو اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ہی تو شرک ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، خواہ وہ سب کے سب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے پڑے ہوئے نظر و نیاز کے کھانوں میں سے کچھ ذرہ اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس ذرے کو اس مکھی کے منہ سے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس مثال سے نتیجہ کیا نکلا، ثابت کیا ہوا؟ اب دیکھیے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ثابت ہوا طلب کرنے والا، مانگنے والا، والمطلوب اور وہ جس سے مانگا جا رہا ہے۔ مانگنے والا تو کمزور ہے ہی، ورنہ مانگنے کیوں جاتا؟ فرمایا جس سے مانگنے جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا،
مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اس کے منہ سے ایک ذرہ چھڑانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ثابت ہوا طلب کرنے والا، مانگنے والا، والمطلوب، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ایسا کرنے والوں نے ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدرہ، جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے بھی معاذ اللہ اللہ کو دیگر حکمرانوں کی طرح کمزور سمجھ رکھا ہے جو اپنا کاروبار حکومت چلانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ انہوں نے بھی شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے اختیارات ادھر ادھر تقسیم کر دیے ہیں۔ کہا نہیں، ان اللہ لقوی عزیز، تمام اختیارات کا منبع و سرچشمہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق کا قدر ہی، جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، امنا بھی آ رہا ہے، لام سے بلّہ بھی آ رہا ہے، ترجمہ کریں گے یقیناً یقیناً اللہ طاقتور ہے، قوت و طاقت کا منبع و سرچشمہ ہے، عزیزاً بالا دست ہے، بالا ترین ہستی ہے، کوئی قوت اس کے ارادوں میں حائل نہیں ہو سکتی۔ پھر سنیے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ثابت ہوا طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً یقیناً اللہ قوت والا ہے، طاقتور ہے، عزیزاً بالا دست ہے، سب سے بالا ترین ہستی ہے۔ ما ربحت تجارتہم، دیکھیے تجارتہم کا بریک اپ کیا ہے؟ تجارت جمع ہم، تجارت کا لفظ مؤنث ہے، اسی وجہ سے رابحہ کی جگہ پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ رابحہ کی بجائے رابحت، رابحہ کامیاب ہوا، رابحت کامیاب ہوئی۔ ما ربحت تجارتہم، نہیں کامیاب ہوئی ان کی تجارت۔ ما ربحت تجارتہم، سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے ان کے سامنے کفر اور ایمان دونوں نعمتوں کو پیش کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کی نعمت کو واپس کر دیا اور کفر کو لے لیا۔ ان الذین اشتروا الضلال اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا ہم نے گمراہی بھی ان کے سامنے پیش کی اور ہدایت و رہنمائی بھی۔ انہوں نے ایمان کو، ہدایت و رہنمائی کو واپس کر دیا اور کفر کو، گمراہی کو لے لیا۔ آگے قرآن کہتا ہے ایسا کرنے والوں کا سودا، ایسا کرنے والوں کی تجارت، کامیابی کی تجارت کامیابی کا سودا نہیں ہے۔ ما ربحت تجارتہم، نہیں کامیاب ہوئی ان کی تجارت۔ خلق الانسان، بتائیے الانسان کے آخر میں جو زبر ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ الانسان فاعل ہے یا مفعول؟ مفعول۔ اگر یہ فاعل ہوتا یہ لفظ تو پھر خلق الانسان کی بجائے کیا ہوتا؟ خلق الانسان۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ خلق الانسان، انسان نے پیدا کیا، اور خلق الانسان کا معنی کیا کریں گے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ الانسان یہاں مفعول ہے، خلق اس نے، ہی، یا عربی زبان میں کیا کہیے؟ ہی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہوا۔ ہوا یہاں موجود نہیں ہے، اس نے پیدا کیا۔ اس نے کا مفہوم کہاں ہے؟ ہوا ضمیر کا مفہوم کہاں ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ خالق کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ خالق کا فعل، اس کے اندر جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ فاعل، الانسان مفعول۔ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہوا ضمیر کا مفہوم چھپا ہوا ہے، کوئی ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ استاد صاحب پڑھاتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو اس فعل میں فلاں ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس فعل میں فلاں ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ کسی مدرسے کی بات ہے، ایک بنگالی طالب علم تھا، اس نے ایک دن کھرچنا شروع کر دیا کتاب کو، اتفاق سے نیچے وہ ضمیر لکھی ہوئی تھی، تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا استاد صاحب بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، مل گیا مل گیا۔ تو اس معنی میں ضمیر نہیں چھپی ہوئی ہوتی ورنہ ساری کتاب خراب کر لیں گے، تو کس معنی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مفہوم اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو خالق کا فعل، ہوا ضمیر کا مفہوم جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ فاعل، اور الانسان کیا ہے؟ مفعول۔ پورا جملہ فعلیہ۔ آگے دیکھیے، لقد جعلنا فی السماء بروجا، لقد یقیناً یقیناً، جعلنا
ہم نے بنائے فی السماء آسمان میں بروجن، برجن کی جمع ہے گنبد. یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود ہی وجود میں نہیں آ گیا. فرمایا یقیناً یقیناً ہم نے بنائے ہیں، یہ ہماری تخلیق ہے. یقیناً یقیناً ہم نے بنائے ہیں فی السماء آسمان میں بروجن گنبد، گنبد چوکیاں، گنبد نما کچھ چوکیاں بنا رکھی ہیں. اللہ کا اپنا نظام ہے آسمان کا. کہکشائیں، سمندر کا سفر کرنے والے ان سے بخوبی آشنا ہیں. آلات کی مدد سے وہ ان چوکیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت کا ہم نے کہا اپنا نظام ہے، اس کے نظام میں ان چوکیوں کا کوئی اہم ترین مقام ہوگا، اس لیے ان کا ذکر کیا خصوصی طور پہ. یقیناً یقیناً ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروجن گنبد یا گنبد نما چوکیاں. وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا اللہ نے مومنوں سے. یہاں بتائیے وعدہ فعل ہے، کرنے والا لفظ اللہ کو کیا کہیں گے؟ وعدہ کرنے والا اللہ ہے، چنانچہ لفظ اللہ کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ فاعل. اور جن سے وعدہ کر رہا ہے اللہ، جن سے وعدہ کیا ہے وہ کون ہے؟ مومن. المؤمنین کا لفظ عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلائے گا؟ مفعول. وعدہ فعل، اللہ فاعل، المؤمنین مفعول. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ. سوال یہ ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے المؤمنون یہاں کیوں نہیں استعمال ہوا، وعد اللہ المؤمنون، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ یہ لفظ یہاں کیا بن کر استعمال ہو رہا ہے، کیا بن کر واقع ہو رہا ہے؟ مفعول. اور مفعول ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں. اور حالت نصب میں المؤمنون نہیں بلکہ کیا آتا ہے؟ المؤمنین. اس لیے وعد اللہ المؤمنون کی بجائے کیا آیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا. اولئک وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے باغیوں کا، سرکشوں کا، نافرمانوں کا ذکر کیا. فرمایا وہ لوگ جو ہمارے احکامات اور ضابطوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں الذین جو لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار مگر آگ. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو دینے کے لیے آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کی آگ کے. ہاں ہم دنیا میں کوئی تفریق نہیں کریں گے، دنیا میں ہم ہر قسم کے عیش و آرام سے انہیں نوازیں گے کہ دنیا میں ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، لیکن جب وہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم انہیں کچھ نہیں دیں گے سوائے جہنم کی آگ کے. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے نہیں ہے. با محاورہ ترجمہ کریں گے وہ لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار مگر جہنم کی آگ. اور جو ان کی فیکٹریاں، جو ان کے کارخانے، جو ان کے ایوان، جو ان کے محلات، جو ان کی جاگیریں دنیا میں تھیں، ان کا کیا ہوگا؟ وحبط اور رائے گاہ ہو گیا، ضائع ہو گیا. ما جو کچھ صنعوا انہوں نے بنایا، صنعت جو انہوں نے تیار کیا، فیہا اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ انہوں نے دنیاوی زندگی میں تیار کیا، فرمایا وہ سمجھ لیا جائے کہ آخرت میں رائے گاہ ہو گیا، ضائع ہو گیا، کسی کام نہ آیا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور من جس نے کفر کفر کیا، ہمارے احکامات اور ضابطوں کو، ہماری نازل کردہ شریعت کو ماننے سے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس نے ہمارا تو کوئی نقصان نہ کیا، اس نے ہمارے اقتدار و اختیار میں کوئی کمی نہیں کی، اس لیے کہ فإن اللہ تو یقیناً اللہ غنی بے نیاز ہے، عن العالمین سب جہانوں سے، وہ نہیں ایمان لائے گا تو اللہ کے اقتدار و اختیار میں کیا کمی ہو جائے گی؟ نقصان سارا اس کا اپنا ہی ہوگا. فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. آگے دیکھیے صفحہ نمبر 26. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، یعنی جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکامات اور ضابطوں کو ماننے سے انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، کڑی سزا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وَلَئِن اس کا بریک اپ دیکھیے، وا زبر وا جمع لام زبر لا جمع ان، وا کا معنی اور، لام زبر لا یقیناً، ان اگر، ان ایک حرف ہے، لام زبر لا حرف سے پہلے آ رہا ہے، اوپر ہم پڑھ چکے، لام زبر لا اسم سے پہلے بھی آ جاتا ہے، فعل سے پہلے بھی اور حرف سے پہلے بھی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے یقیناً۔ وَلَئِن، وَلَئِن کو ملا کے کس طرح لکھیں گے؟ جس طرح ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یقیناً اگر تم نے کفر کیا، ہماری ذات کو، ہمارے اختیارات کو یا ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر ان عذابی لشدید، یقیناً یعنی اس بات میں پھر کوئی شک شبہ نہ رہے، اللہ رب العزت نے دو ٹوک انداز سے کہہ دیا ہے تاکہ کل کو کچھ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب سخت ہے، میری سزا بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس نے کفر کرنا ہے تو کرے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قتل داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، نوخیز لڑکے تھے، 14 سال کی عمر، فلسطینیوں کا سربراہ تھا اس دور کے مشرکین کا جالوت، جلیت، مقابلے پہ آیا، داؤد علیہ السلام نے نشانہ لیا، وہیں جا کے تیر لگا جو جگہ خالی تھی، باقی سب وہ اس نے خول پہن رکھی تھی، اس نے زرہ پہن رکھی تھی، ایک تھوڑی سی جگہ خالی تھی، وہیں جا کے تیر کا نشان، وہیں جا کے تیر لگا، اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، قتل داؤد جالوت، قتل فعل، داؤد فاعل۔ داؤد علیہ السلام نے تو سب کچھ پھینکا ہوگا، پھر ویسے کہ ویسے حالت کس کی بدلی؟ جہنم رسید کون ہوا؟ جالوت، اس لیے جالوتا حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے، قتل داؤد جالوتا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، خسارے میں رہے، نقصان اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو قتل کرتے، خواہ اس کے لیے کتنا ہی ماڈرن طریقہ اختیار کر لیا جائے، کوئی شخص اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً خسارے میں رہے، ایسے لوگوں کا بجٹ پھر ہمیشہ خسارے کا ہی آیا کرتا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ما قتلوہ وما صلبوہ، ما نہیں، قتلوا انہوں نے قتل کیا، ہو اسے، وا اور ما نہیں، صلبوا انہوں نے صلیب پہ لٹکایا، یا اور نہیں انہوں نے پھانسی دی، ہو اسے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ با محاورہ ترجمہ یوں کریں گے، ما قتلوہ وما صلبوہ، وہ یہودی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ اور نہ ہی وہ انہیں پھانسی دے سکے۔ وارث سلیمان داؤد، وارث ہوئے، وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے۔ وارث فعل ہے، سلیمان فاعل ہے، داؤد مفعول ہے، اسی لیے حالت نصب میں۔ عربی میں ترجمہ کریں، یہ انشاءاللہ العزیز جس دن ہم دہرائی کریں گے اس دن پڑھ لیں گے۔ جی نہیں، وارث بنے، بنایا، اس کے لیے کیا فعل استعمال ہوگا یہ آگے چل کر بحث آ رہی ہے، یہ آگے چل کر بحث آ رہی ہے۔ خراجہ وہ نکلا، اس نے نکالا کے لیے کیا فعل استعمال ہوگا یہ بحث آگے آ رہی ہے۔ جالسا وہ بیٹھا، اس نے بٹھایا، اس کے لیے کون سا فعل استعمال ہوگا یہ بحث ہم نے کہا انشاءاللہ العزیز آگے آ رہی ہے۔ جی یہ ہم نے کہا تھا کل بھی، جس طرح اردو زبان میں مارنا کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جھک مارنا، گپ مارنا، اسی طرح عربی زبان میں بھی ضربہ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثال مارنا، لیکن معنی کیا کریں گے؟ مثال بیان کرنا۔ تو کیا معنی کریں گے یہاں ضربنا کا؟ ہم نے
بیان کی۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 26 پہ۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا اگرچہ ہمارا ہدف نہیں ہے، لیکن اس طرح کی مشق ہم اس لیے حل کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھ چکے ہوں اس کو اس طریقے سے بھی ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس میں لازماً آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ ایم اے عربی کے اسٹوڈنٹ کو بھی اگر کہا جائے کہ ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں، اسے بھی اس میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی استطاعت سے ماوراء ہے، آپ کی طاقت سے ابو ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے۔ اس لیے اگر مشکل پیش آئے تو ہم بارہا کہہ رہے ہیں، پریشانی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اصل ہدف ہمارا کیا ہے؟ عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا۔ قرآن مجید کی آیات یا احادیث کی عبارتیں ہمارے سامنے ہوں تو ہم ان کا اردو زبان میں ترجمہ سمجھ سکیں۔ یہ ہدف آپ حاصل کرنے میں انشاءاللہ العزیز کامیاب جا رہے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے، میں یہاں سے اردو زبان کی کوئی عبارت پڑھوں گا۔ اگر آپ اس بورڈ پہ لکھی ہوئی عبارتوں میں سے، بورڈ پہ لکھے ہوئے جملوں میں سے اس کا ترجمہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب جا رہے ہیں۔ بتائیے، تم دونوں کل کہاں گئے؟ اس بورڈ پہ لکھے ہوئے جملوں میں سے کون سا جملہ ہے جو اس عبارت کا عربی زبان میں ترجمہ ہے؟ اینا ذهبتما امسی، اینا ذهبتما امسی، امسی گزرا ہوا کل، آنے والے کل کو تمہاروں کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ غدن۔ اینا ذهبتما امسی، ہم نے قرآن سنا۔ سمعنا القرآن، سمع اس نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا القرآن۔ اسی طرح غفر اللہ التائبین کا اپنی کتاب میں سے اردو زبان میں ترجمہ تلاش کیجئے۔ اللہ نے توبہ کرنے والوں کو بخشا۔ بعث اللہ الرسل کا ترجمہ تلاش کیجئے۔ کتاب میں سے کون سا نمبر جملہ ہے؟ جملہ نمبر 8، اللہ نے رسول بھیجے۔ اور رسول کی جمع کیا ہے؟ الرسل۔ اگر آپ سے پوچھا جائے الرسل کی بجائے الرسول استعمال کیوں ہو رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ اسم یہاں کیا بن کر استعمال ہو رہا ہے؟ مفعول۔ بعث فعل، اللہ فاعل، الرسل مفعول۔ اب ایک ایک جملہ سنیے۔ خالد کرسی پر بیٹھا۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ترجمہ کیجئے فعل کا، پھر فاعل کا جو کام کرنے والا ہے، اور باقی جو کچھ ہے مفعول ہو یا حرف جر اور مجرور ہو اس کو رکھیے بعد میں۔ چنانچہ ترجمہ کریں گے اس کا، جلس خالد علی الکرسی، لڑکے نے دودھ پیا۔ پیا کا ترجمہ پہلے، پینے والا کون ہے؟ لڑکا، اس کا ترجمہ بعد میں، اور جس کو اس نے پیا ہے دودھ کو اس کا ترجمہ سب سے اخیر میں۔ چنانچہ کیا ہو جائے گا؟ شرب الولد اللبن۔ اگر ہوتا ایک لڑکے نے کچھ دودھ پیا، پھر ہم کہتے شرب ولد لبنا، پھر تنوین کے ساتھ، پھر نکرہ استعمال کرتے ال کے بغیر، اس لیے کہ نکرہ کے ترجمے میں ایک، کوئی، چند یا کچھ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک، کوئی، چند یا کچھ کا ترجمہ نہ کرنا ہو تو پھر الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے شرب الولد اللبن۔ آج کل دودھ کے لیے حلیب بھی استعمال کرتے ہیں،
لیکن قرآن پاک میں دودھ کے لیے لبن استعمال ہوا ہے، اس کو استعمال کرنا زیادہ درست ہے، اگرچہ حلیب کا معنی بھی دودھ ہی بنتا ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، قرأ اس نے پڑھی، اور میں نے پڑھی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ قرأت۔ قرأت الکتاب، اگر کتاب نے آپ کو پڑھا ہوتا تو پھر ہم کہتے الکتاب، لیکن چونکہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب کو پڑھا، تو الکتاب یہاں کیا ہوگا؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں، اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زبر، اگر اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ خلق اللہ السماوات، السماوات آنا چاہیے تھا کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور حالت نصب میں اسم کے آخر میں زبر آتی ہے، لیکن الف اور لمبی تا والی جو جمع ہے اس کے اخیر میں جہاں زبر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زیر، استثناء ہے، ایکسیپشن۔ چور نے مسافر کو قتل کیا، قتل السارق المسافر، قتل فعل، السارق فاعل، المسافر مفعول، فاعل حالت رفع میں اور مفعول استعمال ہوتا ہے حالت نصب میں۔ ناصرہ اس نے مدد کی، نصرنا کا معنی کیا کریں گے؟ ہم نے مدد کی، ہم نے مظلوموں کی مدد کی۔ نصرنا المظلومون کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ نصرنا المظلومین۔ المظلومون کب استعمال کرتے؟ حالت رفع میں، جب مظلوم آپ کی مدد کر رہے ہوتے، لیکن وہ تو بیچارے پہلے ہی مظلوم ہیں، وہ تو آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو مدد کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ جملہ ادا کر رہے ہیں، اور جن کی مدد کی جا رہی ہے ان کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ استعمال ہوتا ہے حالت نصب میں، اس لیے نصرنا المظلومون کی بجائے کیا استعمال ہوا ہے؟ نصرنا المظلومین۔ آسمان سے بارش نازل ہوئی، نازل ہوئی نزل، المطر فاعل ہے، آسمان سے، من السماء، نزل المطر، من السماء، نزل فعل، المطر فاعل، من السماء جار اور مجرور، یا کہیے حرف جر اور مجرور۔ اللہ نے رسول بھیجے، بعث اللہ الرسول، بعث مبعوث کرنا، بھیجنا، متعین کرنا، کسی کو نامزد کرنا۔ بعث اللہ الرسول، بعث فعل، بھیجنے والا اللہ فاعل، اور جن کو مبعوث کیا ہے الرسول مفعول۔ ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ ال کے آ کو سائلنٹ کرتے ہوئے سمعنا القرآن۔ مشرکوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، سجد المشرکون، المشرکون جمع، ایک یا دو مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے، جمع میں سجدہ کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن فعل جو استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے وہ واحد کا ہے۔ وجہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، فعل کے بعد لفظ کی شکل میں موجود ہو، تو فعل ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ واحد، سنگولر۔ سجد المشرکون امام الاصنام، بتوں کے سامنے۔ جن دو اسموں میں کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ۔ امام مضاف، الاصنام مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر۔ یکون امام الاصنام، بتوں کے سامنے۔
جن دو اسموں میں کے کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. امامہ مضاف، الاصنام مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر. یہی وجہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ امام الاصنامی. کافروں نے گائے کی پوجا کی، یا کافروں نے گائے کو پوجا. پوجنا ابدا. کافروں نے الکافرون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی جمع الکفار بھی آتی ہے. پڑھ چکے ہم بعض اسموں کی جمع یک وقت جمع سالم بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی. الکافرون اس کی جمع سالم ہے اور الکفار اس کی جمع مکسر ہے. ابد الکفار بھی کہہ سکتے ہیں اور ابد الکافرون بھی. ابد الکافرون البقرۃ. ابد فعل، الکافرون فاعل، البقرۃ مفعول. کسی کو شبہ نہ پڑے کہ الکافرون کے آخر میں جو زبر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسم حالت نصب میں ہے. نون گروپ کی ہم نے کہا تھا حرکتوں کو نوٹ نہیں کیا جاتا ہے. نون گروپ میں پھر کس کو نوٹ کرتے ہیں؟ خود نون کو، گڑے کو. اگر نون سے پہلے والا حرف اس سے فاصلے پر ہو تو اس اسم کی وہ حالت کون سی حالت کہلائے گی؟ حالت رفع، اصلی حالت. اور اگر نون سے پہلے والا حرف اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، متصل ہو، اٹیچ ہو، تو پھر کون سی حالت کہلائے گی؟ حالت نصب یا حالت جر. الکافرون حالت رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. البقرہ کا حالت نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح المسلمون. المسلمون یہاں کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. نون گروپ کی حرکت نہ نوٹ کیجیے، یہ اسم یہاں حالت رفع میں ہے اس لیے کہ نون سے فاصلے پر ہے. البقرہ کا حالت نصب میں ہے. مسلمانوں کے ہاتھ میں جو چھری وغیرہ ہوگی وہ پھینکیں گے، اپنے ہاتھ دھوئیں گے، پھر اسی کے اسی طرح حالت کس کی بدلے گی؟ جائے گی. چنانچہ البقرہ کا استعمال کریں گے، البقرہ تو نہیں. ذبح المسلمون البقرہ تھا، اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. وَأَكَلُوا لَحْمَهَا. وَأَكَلُوا لَحْمَهَا، اور انہوں نے کھایا. لحمہا، لحم نہیں کہیں گے، لحمہ. گوشت جو مفعول ہے، گوشت تو نہیں کھا رہا کسی کو، بلکہ کھانے والے کوئی اور ہے. کھانے والوں کا ذکر اکلوا کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اور انہوں نے کھایا لحمہا، اس کا گوشت. ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے البقرہ کی طرف جو کہ مؤنث ہے. تم دونوں کل کہاں گئے؟ تو گیا ذہبتا، تم دونوں گئے ذہبتما. کل کی عربی ہے امسی، ذہبتما امسی. جو سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں، جو الفاظ کسی سے کچھ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انگلش میں بھی اور عربی زبان میں بھی وہ استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ جملے کے شروع میں. اس لیے اینا شروع میں آ جائے گا. اینا ذہبتما امسی، تم دونوں کل کہاں گئے؟ ہم اسلام آباد گئے. ذہبنا الی اسلام آباد. اس طرح گو گنج کے ساتھ تو کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اسی طرح عربی زبان میں ذہبا اور اس سے بننے والے دوسرے سیغوں کے بعد الی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے.
ذهبنا الى اسلام آباد، ہم اسلام آباد گئے، تم سب کب واپس آئیں؟ تم سب عورتیں، تم سب مؤنث، اس کی عربی ہے انتن، تو راجع پلس انتن کیا بن گیا؟ رجعتن، اور متا شروع میں، متا رجعتن، تم سب کب واپس آئیں؟ حامد کو کس نے مارا؟ اگر ضرب حامد ہو تو مانا کریں گے حامد نے مارا، اگر کہنا ہو حامد کو مارا، مارنے والا کوئی اور ہو، حامد کو مار پڑی ہو، حامد مفعول ہو، تو پھر ضرب حامدن کی بجائے کیا استعمال کریں گے؟ ضرب حامدن، کون یا کس نے، اس کی عربی ہے من، من ضرب حامدن، من ضرب حامدن، حامد کو کس نے مارا؟ اللہ نے توبہ کرنے والوں کو بخشا، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، غفر فعل ہے، بخشنے والا اللہ فاعل ہے، التائبین، توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں التائب، جمع اس کی استعمال ہوتی ہے التائبون، التائبون کی حالت نصب التائبین، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں، اس لیے غفر اللہ التائبون کی بجائے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ غفر اللہ التائبین۔ دو لڑکیوں نے قرآن پڑھا، اگر ہوتا ان دونوں نے پڑھا پھر تو ہم کہتے قرأتا، لیکن یہاں فعل کا فاعل لفظ کی شکل میں ظاہر ہے، موجود ہے، دو لڑکیوں نے، اس لیے فعل کا صیغہ واحد استعمال کریں گے قرأت، لیکن چونکہ البنتان مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، قرأت البنتان، دو لڑکیوں نے پڑھا، القرآن، ظاہر ہے پڑھنے والی تو دو لڑکیاں ہیں، فاعل تو وہ تھے، جس کو وہ پڑھ رہی ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں۔ قرأت البنتان القرآن کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ جس طرح کل ہم نے پڑھا جالست البنتو کو ملا کے کیا پڑھتے ہیں؟ جالست البنتو۔ قرأت البنتان القرآن کو ملا کے کیا پڑھیں گے؟ قرأت البنتان القرآن۔ عورتیں گھر میں داخل ہوئیں، عورتیں فعل کا فاعل یہاں ظاہر ہے، اگر ہوتا وہ سب داخل ہوئیں پروناؤن کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، پھر ہم کہتے دخلنا، یہاں ہے عورتیں داخل ہوئیں، فعل واحد استعمال ہوگا دخلت، مؤنث کے ساتھ فعل مؤنث، دخلت النساء، ملا کے کیا پڑھیں گے؟ دخلت النساء فی البیت، عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ آخری بڑا مشکل ہے، تو کل اسکول کیوں نہیں حاضر ہوئی؟ تو کل اسکول کیوں حاضر نہیں ہوئی؟ پہلے فعل لائیے، حاضر وہ حاضر ہوا، حضرت وہ حاضر ہوئی، حضرتا تو حاضر ہوا اور حضرتی تو حاضر ہوئی۔ پہلے فعل حضرتی تو حاضر ہوئی، اور تو حاضر نہیں ہوئی کے لیے کیا کہیں گے؟ ما حضرتی۔ اور جو سوالیہ لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے کہاں آتا ہے عربی زبان میں؟ شروع میں، کیونکہ عربی ہے لما، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ شروع میں لما، باقی جو کچھ ہے وہ بعد میں۔ الی المدرسۃ، الی اس کی پریپوزیشن ہے حضرتی کی، اور امس کل، لما ما حضرتی الی المدرسۃ امس۔ عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہمارا ہدف ہے، اسی کو سامنے رکھیے،
اس میں اگر آپ کو کوئی مشکل بھی پیش آئی ہے تو ہم نے بارہا کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.